اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ وسلم الحسین۔ اے میرے مولا، میرے آقا سید السردار مولا حسین علیہ السلام علیہ وسلم دار، آپ کی بارگاہ میں لکھتی ملتی جائے، میرے سید السردار کو سلامتی عطا کرے، صحت دے، زندگی دے، رزق کثیر عطا کرے۔ میرے مولا میرے سید کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، آل محمد کے صدقے۔ مولا بازا بہترین ایماندار ہے، میرے سید کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنے حصار میں رکھیں، اپنے نگاہ کرم میں رکھیں، ان کو شفا عطا کریں۔ میری التجا ہے جناب زہرا کے صدقے ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین ثم آمین۔ تمام مومنین جو جہاں کہیں پر بھی موجود ہے، تمام مومنین اپنی آواز کو اس وقت آپ کربلا معلیٰ تک پہنچا سکتے ہیں، اور حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ایک مومن اور کربلا کا، تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا اما یہ کہ وہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ یہ مسلمات ہے، بعض چیزیں واقعاً ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بے شک بہت زیادہ بڑا نماز اور روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق نہیں ہے اس کے وجود میں، ایمان سے دور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے آقا ابوالفضل العباس، میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر، اپنی بہنوں کی جانب سے، اپنی امی کی جانب سے، بروں بابا کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مولا آقا میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شکر الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں میری آواز گونج رہی ہے۔ مولا جس وسیلے سے جا رہی ہے ان کو سلامت رکھ، میرے بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھ میرے مولا۔ اے میرے آقا ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ میرے مولا، میں ہر گناہ حرام کام سے دور رکھ، ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ میرے مولا، ہر محتاجی بیماری سے، مشکلات پریشانی سے دور رکھ، تو ہم سب کے دلوں کو سکون دے دے مولا۔ نئے آیاموں کا واسطہ پرسہ پیش کرتی ہوں فاطمۃ الزہرا کا، پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا، ہمیں کوئی غم نہ دکھا سوائے غم حسین کی مولا، ہم سب کو بار بار معرفت کے ساتھ حسین ابن علی اپنے در کی زیارت نصیب کر، آپ کو بھی زینب سلام علیہ کا واسطہ، آپ کو علی اکبر کا واسطہ مولا، آپ کو بھی سکینہ کا واسطہ مولا، جس آزمائش میں گرفتار ہوں مولا، اس آزمائش سے مجھے رہائی عطا فرما مولا، جلد سے جلد اپنے خزانے سے ہم سب کو بار بار اپنے در کی زیارت نصیب کر مولا، میری دوست کو اپنے زمان میں رکھ اے میرے آقا، اس کے نصیب میں جو بھی ہے بہتر لکھنا، میری امی کی ہر محتاجی بیماری سے میری امی کو دور رکھ میرے مولا، ہمارا سایہ ان پر سلامت رکھے میرے مولا، آپ کو فاطمۃ الزہرا کی روٹی کی بسیوں کا واسطہ مولا، ہمیں کوئی غم نہ دکھا سوائے غم حسین کی مولا، سارے مرحومین کی مغفرت فرما بابا کی مغفرت فرما میرے مولا، ہمیں جلد سے جلد اپنے در کی زیارت نصیب کر مولا، دل روح تڑپ رہی ہے اپنے خزانے سے اذن زیارت نصیب کر مولا، در اہل بیت بار بار آنا نصیب کر دے مولا، میری دل میں روح تڑپ رہی ہے آپ کے در پہ آنے کے لیے مولا، تیری قدرت میں تو سب کچھ ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہے مولا، اپنے خزانے سے زیارت نصیب کیجیے، آپ کو فاطمہ الزہرا کا واسطہ
रास्ता मौला, हम सब के नसीब में जो भी लिखा है बेहतर लिखना मौला, हमें ज़मीन आसमान की हर बलाओं से मुश्किलात परेशानी से दूर रखना मौला, हम सब की आखिरी सांस अपने दर पे ख़त्म करना मौला, करबला की खाक नसीब करना मेरे मौला, करबला का कफन नसीब करना आखिरत में। ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद सरदार, हम सबको बीवी की कनीज़ों में शामिल कर मौला, हम सबकी पर्दे की हिफाजत फरमा मौला, हमारे सबसे हम सबकी बड़ी दुआ हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा मौला, हम सबको वैसा बना दे जैसा इमाम ज़माना चाहता है, जैसा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा चाहती है मौला। ए मेरे आका, ए मेरे सैयद सरदार, मैं मौला की बारगाह में नुहा पेश करना चाहूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, अपने मौला को सलाम का नजराना पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया सर, शुक्र मालिक। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यद अल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मुअद्दिनुर रिसालत। हक अकीदत का मैं इस तरह अदा करती हूँ, या अली कह के मोहम्मद की सना करती हूँ, कीमत सर हो अगर तेरी ज़ियारत आका, बाखुदा शौक़ से मैं जान फिदा करती हूँ। परवरदिगार तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस का। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाक आल का, तुझे वास्ता का ज़ादी के ज़ख्मी पहलू का। परवरदिगार तुझे वास्ता कफ़ी अब्बास का, तुझे वास्ता मज़लूम करबला के नाहक खून का, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा के उन्हें इज़्ने ज़हूर अता फरमा के मदद फरमा। मालिक तुझे वास्ता तेरे गफूर रहीम होने का, हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हमारे मरहुमीन की बख्शिश फरमाना, उनकी बर्ज़ों की सख्तियों को दूर फरमाना, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाना। परवरदिगार हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मुक़द्दम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत लिख दे, हमें जल्द अज जल्द करबला और शाम का ज़बार बना। परवरदिगार तुझे वास्ता शहज़ादा अली असगर का तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। बीमारी करबला का तुझे वास्ता तमाम बीमारों को शिफाए कुलिया अज़ला कामना अता फरमा। बेघरों को घर अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ वाला रोज़गार अता फरमा, और जिनके रिज़्क़ तंग है मालिक उनको दस्तरख़्वान इमाम हसन मुज्तबा का वास्ता उनके दस्तरख़्वान में वसअत अता फरमा। अल्लाहुम्मा ज़िदनी ज़ियारतल हुसैन फी सिफ़ातुल हुसैन फिल आखिरा, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। मैं मनक़बत के चंद अशआर पेश करूंगी मज़लूम बिस्मिल्लाह फरमाएं। अब्बास को तवस्सुल बनाते हुए। बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रूह कहती है करूं दिल से सनाए अब्बास, दिल की ख्वाहिश है कि हो जाए अताए अब्बास। अक्स हैदर है ये हैदर की दुआओं का समर, बाद हैदर है अलमदारी बराए अब्बास। कब्जा पानी पे किया होंठ मगर तिश न रहे, तिश्नगी को भी वफा करना सिखाए अब्बास। प्यास और अलम पानी वफा और फुरात, ये हैं जागीर किसी की न सवाए अब्बास। बेशक दिल यकीन होंगी सभी दिल की मुरादें पूरी, मेरी धड़कन में मेरे दिल में समाए अब्बास। दूर से सुन के मैं खुद ही खींची आती हूँ, ये फुरैरे की है या फुरैरे की सदा अब्बास। या इलाही दिखला दे ज़मा महदी का, देख लूं आंखों से अपनी मैं बगाए अब्बास। मश्क है साथ जहाँ पर है अलम का, दोनों ही याद दिलाते हैं वफाए अब्बास। हुक्म पानी पे यहाँ चलता है बस गाजी का, पानी पे आज भी लहराए लवाए अब्बास। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
علیکم یا ابا عبداللہ، مولا سلام قبول کیجیے، مجھ غریب کو اور اپنی زیارت مجھے کرائیے میرے مولا، میرے مولا مجھے زیارت کرائے مولا، میری دلی خواہش پوری کر دیجیے، مجھے اپنی زیارت پہ ضرور بلائیے، کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیجیے گا، اور میرا بیٹا نعمت اللہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے اللہ سے برائی سے بچا، انہیں نیک کر محبت حسین کی رسول اور آل رسول کی محبت دے، دنیاوی باتوں سے انہیں چھٹکارا دیجئے میرے مولا، دعا سن لیجئے، گناہگار کی گنہگار ہیں مولا، مگر آپ تو بخشنے والے اور سننے والے ہیں، آپ ہماری اس دعا کو سن لیجئے مولا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سلامت رہے اللہ، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ مولا حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبدالحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم سارے شہید کربلا سیران شام، السلام علیکم امام زمانہ حجت جل اللہ تعالیٰ فرجل، پروردگار مولا حسین اس بار اپنی بارگاہ میں میرا سلام مولا عباس قبول کرنا حاضری کو، پروردگار مولا حسین آل محمد کے حق سے، یا اللہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں انہیں معاف فرما، پروردگار کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما، آل محمد کے صدقے سے مولا کی شفاعت نصیب ہمیں، دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، پروردگار عالم جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے اس کو دور فرما، پروردگار آل محمد کے صدقے سے اسرائیل کو اور امریکہ کو نیز تو نابود فرما، پروردگار فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو پروردگار آل محمد کے صدقے سے اس میں پر وہ رحم فرما، کرم فرما، اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، امام کی زیارت کا شرف عطا فرما، امام جو ٹیم کام کر رہی ہو اس میں ترقی عطا فرما، اور ہمارے لیے قبلہ دعا کرنا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے خلوص کو مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم بی بی شہزادی ام خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم بی بی معصومہ کو، مولا ہمارا سلام قبول فرمائیے اور دعا دیجیے کہ ہم بھی مولا آ کے آپ کے روزے کی زیارت کریں، وہاں بیٹھے مولا آپ سے بہت ساری باتیں کریں، تمنا ہے کہ ہم بھی روزے پہ آ سکیں آپ کے، مولا غازی عباس کے بی بی زینب بی بی سکینہ کے روزے پہ جا سکیں میرے مولا، ہمیں بھی ایک دفعہ تو بلا دیجیے مولا، آس لگا کے بیٹھے ہوئے مولا آپ کے در، بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، خاندان بنو امیہ اولاد بنو امیہ پہ لعنت بے شمار، خاندان ابو سفیان اولاد ابو سفیان پہ لعنت بے شمار، یزید ابن معاویہ پہ لعنت بے شمار، معاویہ ابن یزید پہ لعنت بے شمار، پسر سعد پہ لعنت، ابو سفیان پہ لعنت بے شمار، بی بی زہرا کو حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، کھانے والوں پہ لعنت، بی بی کو جھوٹا کہنے والوں پہ لعنت، بی بی کو بار میں کھڑا کیا ان سب ملعونوں پہ لعنت بے شمار۔
مولا پہ لعنت ہے میرے مولا، جلد سے جلد پروردگار ہمارے واقعی امام کو بھیج دیجیے میرے مولا، جلد سے جلد۔ جس نے میری بیوی کا دل دکھایا ایک ایک سے بدلہ لے میرے مولا، کس طرح میرے مولا بادشاہ حسین کو انہوں نے قتل کیا ہے، کتنی تکلیف مجھے مولا، ایک ایک سے بدلہ لینا چھوڑ، خدا لعنت کرے ان سب پہ جنہوں نے میری بیوی کا دل دکھایا۔ آج بھی میرے مولا، آج بھی یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے مولا، لمیت تمام جتنے بھی ہمارے شیعہ حیدر قرار ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے میرے مولا۔ الہی امین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربا فاطمہ پاکستان کے راج، اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور آپ کی زیارت کی تمنا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ امام علی رضا نے فرمایا ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو جو ثواب امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا ہے تو تم کو بھی ملے، تو جب ان کی یاد آئے امام حسین علیہ السلام کی اس وقت کہو اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور عظیم کامیابی پاتا۔ امام رضا نے فرمایا جس نے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا، گریہ کیا، رلایا، اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گی جس دن سب آنکھ گریہ کریں گی۔ جو مجلس میں بیٹھتا ہے اور ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے اس دن اس کا قلب مردہ نہیں ہوگا، جس دن تمام قلب مردہ ہوں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اے ابو عمارہ، امام حسین کے بارے میں کچھ اشعار میرے سامنے پڑھو۔ میں نے پڑھا، انہوں نے گریہ کیا، میں نے دوبارہ اشعار پڑھے، انہوں نے گریہ کیا۔ اللہ کی قسم میں اشعار پڑھ رہا تھا، وہ رو رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر سے رونے کی آواز میں نے بھی سنی۔ انہوں نے فرمایا اے ابو عمارہ، جو بھی امام حسین کے بارے میں کوئی شعر کرے گا 50 افراد کا غلام۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی اس نذرانے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ میاں میری قبر لانے اور میرے کو یہاں جانا، یہاں مولا الہی امین۔ شادی ہوتے ہیں، شادی ہو جائے الہی امین۔ اور میرے کو بھی شام بلانا، بی بی کے شام میں بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے والدین کو مولا صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کے جائز حوائج ہے برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، مولا کو سلام کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عبداللہ حسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید المرسلین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدات النساء العالمین. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سب شکر میرے یا رب کہ مجھے اتنی زیارت نصیب ہوا، اور میں دعا کروں تعلق جو ہے سوال ہے یا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم کو عزم عطا کرنا، اور دعا گاہوں میں پوری دنیا کے مومن اور مومنات جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. پروردگار کو بحق محمد والے محمد کے صدقے میں محمد والے محمد پہ رحمت نازل فرما. ان کے صدقے میں میری جو بھی دعائیں جو میرے چاروں بچوں کی دعائیں وہ قبول فرما لے. یا مولانا حسین مولا عباس کے صدقے میں، یا میرے مولا حسین مولا عباس صاحب جانتے ہیں کہ جو اپنی پریشانی جو بھی ہمارے زندگی میں ہیں حاجتیں ہیں وہ آپ ضرور پوری کر دیں مولا حسین کے صدقے میں اللہ. اور بحق محمد والے محمد کے صدقے میں بچے کے لیے باس میں مکمل شفایابی عطا کرے، اور میرے چاروں بچوں کو کامیابی عطا کرے، اور میرے مولا امام زمانے کے ضرورت میں تعجیل فرمائے. پروردگار عالم اللہم صلی علی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جو بھی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. یہ بہت سارے مومنین جو اس لائیو سلام کا حصہ بنتے ہیں، در حقیقت وہ شوق ہے، وہ احترام ہے جو آل رسول کے لیے دل میں رکھتے ہیں. احترام بہت بڑی چیز ہے. احترام ہی کے بدولت انسان سعادت مندی کے منازل تک پہنچتا ہے. انسان بے ادب کسی بھی عنوان سے نہ خدا کے بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو ہے اور نہ انسانوں میں. دونوں طرفہ جو مسئلہ ہے در حقیقت ادب اور احترام کا ہے. آل رسول کا احترام خدا کا احترام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا مولا یا آقا، یا مولا غازی عباس علمدار، یا مولا حسین علیہ السلام، یا بی بی سکینہ، یا بی بی محمد رسول، یا مولا یا آقا، یا امام رضا علیہ السلام، آپ کو بہت سلام ہو. ہمارا یہ وقت کے امام آپ کو بہت سلام ہو، اور آپ ہماری مشکلات حل کر دیے. میری بچی کی ابھی شادی ہے، وہ بخار میں ہے، قصہ فاطمہ نام ہے، اس کے لیے خاص دعا کیجیے گا. صحت و سلامتی کے ساتھ سب کام ہو جائیں. اور میری بہن شیبہ پریشان ہے، ان کی پریشانیاں دور کریں. اعظم بھائی میرے بھائی مولا ان کی پریشانیاں دور کریں. وقت امام ہمارے بچوں کو اتنا دے مولا کے در کی سجدہ کریں، زیارت کریں. اور ایک ہمارے عزیز ہیں حسنین حیدر کربلائی، وہ پڑھ رہے ہیں. اللہ مولا ان کی کامیابی عطا کرے، بہت ساری زندگی صحت، اور آپ کو بھی مولا بہت صحت و سلامتی عطا کرے. پروردگار جیتے رہے، بہت سلامت رہے مولا. شکریہ. شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اور جو بھی آپ کے نیک شرعی حوائج ہیں مولا حوائج کو بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول و منظور فرمائے. میں بہت ہی ایک چیز کو عرض کر رہا تھا آج آپ کی خدمت میں کہ انسان باکمال اور انسان زرنگ و قیس وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ادب اور احترام کا قائل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. جی
مولا کو میں سلام کر رہی ہوں کہ مولا کو میری طرف فاطمہ کا سلام کریں دے دیں، اور مولا سے کہیے گا کہ میں بی بی زینب کے روضے پہ گئی ہوں، وہاں پہ بہت اداسی ہے، لوگ وہاں بہت مانگ رہے ہیں، تعمیری کام بہت رہ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور بی بی سے کہیے گا جیسی میں گئی ہوں وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے کہ بس آپ اپنے روزے کھول دیں، مولا سے کہہ دیں اب بیٹی کے لیے نہیں وہ کریں، اور بہت غربت ہے، بہت غربت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، بالکل جو کربلا میں چیز ہے وہ چیز نہیں ہے بی بی کے روزے پہ، بہت اداسی ہے، اور یہ جو حالات خراب ہیں بس مولا سے میری سفارش کریں کہ مولا حالات صحیح ہو جائیں، ایسے قافلے آتے رہیں آپ کی بیٹی کے در پہ، بہت اداسی ہے، بہت اداسی ہے، درخت تک بی بی کے در کے سارے مرجھا گئے، بھائی سب دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے، ہر جگہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں مانگ رہا ہے، وہی میں نے کہا کربلا میں تو کوئی بھی نہیں ہے، بی بی کے روزے پہ ہر آدمی مانگ رہا ہے، بھوکے اتنے لوگ ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں آپ، بس یہ مولا کو سفارش کیجیے گا، ہم نے وہاں پہ بھی بہت وہ کیا، سمجھے، بس مولا سے سفارش کریے گا، مولا عباس سے سب کچھ وہ کروائیے گا انشاءاللہ، کہ مولا ہاں بس ان سے کہیے گا کہ بس ہم میرا آپ بولیے گا، طرف فاطمہ نے بولا ہے جعفری نے کہ بس آپ روزے کھول دیجئے اپنی بیٹی کے لیے، جس طریقے سے آپ نے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے، حالات خراب میں بھی، دھماکوں میں بھی آپ نے ہمیں بلایا، تو بس آپ یہ کھول دیجئے، الہی امین، بس آپ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس خلوص کو قبول فرمائے، اور بار بار زیارت کا شرف انشاءاللہ آپ کو عطا فرماتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم صاحب الاسر والدمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجاب زینب، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، بیاس و قیاس، یا عباس یا عباس یا عباس، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں حضرت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، مولا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک سے میری دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے، مولا غازی بی بی زہرا کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دے، مولا حسین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دے، مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے، مولا فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والی اولاد عطا کر دے، مولا میرے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دیجیے گا، مولا جس طرح میں اپنے والدین کی جگہ پہ جا کے فرش اعلیٰ پر بیٹھتی ہوں مجلس میں، اسی طرح میری جگہ پر بیٹھنے والے میرے وارث عطا کرتے جو میرے بعد ہمیشہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو 72 شہداء کا پرسہ دے، مولا حسین کا پرسہ دے، مولا غازی کا پرسہ دے، مولا میرے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دیجیے گا، مولا اس سلسلے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیے گا، یا غازی عباس علمدار علیہ السلام، اس سے میں دنیا میں جتنی بے اولاد بہنیں سب کو صاحب اولاد کر دیں، سب کی جھولیوں کو بھر دیں، سب پہ اپنا کرم فرمائیں، مولا بیمار کربلا کے صدقے میں میرے بھائی سید فضل امام آبدی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، مولا ان کا سایہ ان کے بچوں پہ ہمیشہ قائم رکھیے گا، ان کا سایہ ہم بہنوں پہ ہمیشہ قائم رکھیے گا، مولا میں اپنے بھائی سید فضل امام آبدی کو آپ کے پاس گروی رکھتی ہوں، مولا میرے بھائی کی حفاظت کیجیے گا، ہمیشہ ان کو ٹھیک رکھیے گا، مولا میرے بھائی میرے بہنوں جعفر بھائی کو بھی ہمیں ان کو صحت دے، زندگی دے، شفا دے، مولا میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، مجھ کو، میرے تمام گھر والوں کو صحت دے، زندگی دے، شفا دے، ہر پریشانی مصیبت سے بچائیں اور سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، یا امام حسین علیہ السلام، مولا مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے گا، مولا جب تک زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا بلائے گا اور مرنے کے بعد میری شفاعت کیجیے گا، مولا جتنے دنیا میں مومن مومنات پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان تمام کی حاجات کو قبول فرمائے اور سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا سب کی پریشانیوں کو، جو جس گھر میں بیمار ہیں، ہاسپٹل میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اہل بیت کے دشمنوں پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ستانے والوں پہ، مولا غازی کو ستانے والوں پہ بے شمار لعنت 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 تا عمر تا قیامت لعنت، بے شمار سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے
اور بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ فرمائیں، وبرکاتہ۔ اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبد الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین سید الواسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی شہنشاہ، مولا ہم اپنی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے۔ مولا محمد وعلی محمد کے صدقے میں مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کر دیجیے۔ مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا، مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ کا، مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ کا، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے۔ مولا ہماری تمام حاجتوں کو اپنے دربار میں قبول کیجیے۔ مولا میں جلد سے جلد مولا صاحب اولاد کر دیں، ہمیں اولاد کی نعمت سے مولا نواز دیجیے۔ مولا ہم امام حسن کے دسترخوان کا واسطہ کر کے مولا ہمارے رزق میں برکت پیدا کیجیے۔ مولا میرے شوہر کو مولا زندگی تندرستی دیجیے اور ان کو دن دگنی رات چگنی مولا ترقی دیجیے۔ میری والدہ کو صحت و تندرستی دیجیے، ان کی تمام پریشانیوں کو مولا دور کیجیے۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو مولا بلند فرمائے، اور مولا جتنے مومن اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان سب کے مولا نیک نصیب کر دے، اور ان کے صدقے میں مولا میری بہن کے نیک نصیب کر دے۔ مولا ہمیں جلد سے جلد اپنے روزے پہ بلا لے، مولا معجزہ دکھا دے کہ مولا ہم بھی کربلا کی زیارت کرنے آئے، مولا جلد سے جلد مولا اپنے روزے پہ بلا لے کر الہی آمین۔ اپنی زیارت الحسین فی دنیا و شفاعت الحسین فی الآخرت۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، پر مولا امام کا ظہور جلد سے جلد کر۔ اللہم اجل ولیک الفرج، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور مولا آپ لوگوں کی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ جو بھی آپ لوگوں کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ لوگوں کے پورے خاندان کو مولا سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کو خوش اور خرم رکھے۔ غم صرف سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے غم پر ہم سب کو محزون و معلول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ غم عظیم غم ہے، اور غم صرف سید شہداء علیہ السلام کے غم میں ہمیں اللہ حزن اور غم عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم پر غمگین رہے۔ میرے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قرار ہو جائے کسی چیز پر رونا آ جائے تو میرے جد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، یا اولاد الحسین، اصحاب الحسین، یا قمر بنی ہاشم۔ میرا سلام ہو اس امام پر جس کو نینوا کی زمین پر نیزے پہ اٹھایا گیا۔ میرا سلام ہو اس امام پر جس کی بیٹی کے سامنے انہیں شہید کیا گیا۔ میرا سلام ہو اس امام پر جس کے بھائی کو وفادار کہا جاتا ہے۔ مولا حسین صاحب اسی و زمان کا ظہور ہو۔ مولا حسین پاک زہرا بی بی کی مجلس کروانی ہے کسی چیز کی، مولا کمی نہ آئے، مولا توفیق دے کہ بی بی زہرا کی مجلس کے انتظامات ہو جائیں مولا انشاءاللہ۔ مولا بی بی فاطمہ کی مجلس کے سب انتظامات آپ خود کر دیں مولا۔ صاحب اصلی و زمان کا ظہور فرما ہو جائے مولا۔
الہی آمین۔ مولا میری سب مشکلات پریشانی آپ سب جانتے ہیں مولا، سب دور کر دے مولا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی شرعی دعائیں ہیں آپ کی مولا دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جی بہت سارے مومنین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم غم اور خدا کے فرض شدہ کہ اس غم پر غمگین رہنے کا حکم ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنا ہو جائے کہ آپ کو رونا آ رہا ہے، کسی چیز پر بھی رونا آ رہا ہے، اس کی تفسیر ایسے ہوتی ہے، کسی چیز پر بھی رونا آ رہا ہے، آپ کی گھریلو مشکلات ہے، آپ کے جسمانی مشکلات ہے، آپ کے خاندانی مشکلات ہے، کوئی بھی مشکل ہو، فرمایا اس پہ گریہ نہ کر، میرے جد مظلوم حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو یاد کر کے گریہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین فاطا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ السلام علیکم۔ میرے آقا میرے مولا ہمیں جلد سے جلد اپنے روضے کی زیارت نصیب کرائیے، اپنے روضے پہ بلائیے، عزت دیے، صحت دیے، شفا قوت دیے، طاقت دیے، سوائے اپنے اپنے روضے پہ ہمیں بلائیے، جلد سے جلد اپنے روضے پہ محمد الہی آمین۔ مولا آپ کے اس خلوص کو قبول و منظور فرمائے، اور بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی چیز پہ گریے کی حالت میں ہے، اس کو رونا آ رہا ہے، مولا نے فرمایا کہ میرے جد مظلوم پر گریہ کر، اور اس کے فلسفوں میں یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشبختی، دنیا اور آخرت کا خیر وہ اسی میں ہے کہ انسان کے مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں مشکلات کے حل ہونے کے ساتھ ساتھ خیر دنیاوی و خیر اخروی اس کے حصے میں آ جاتا ہے، مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ زیارت سید شہداء علیہ السلام بھی ایسی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خطرہ ہے، جانی خطرہ ہے کسی ظالم سے، میرے جد مظلوم کی زیارت کر، اللہ اس زیارت کے سبب سے آپ کے اس خطرے کو ٹال دے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے، میرے جد مظلوم کی زیارت کر، چونکہ فرمایا کہ اس سے زندگی بڑھتی ہے، تو بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسی سے، لیکن میرے مولا نے کہا کہ زیارت کر زندگی بڑھتی ہے۔ کسی کو مالی مشکلات ہے، زیارت کر، کوئی بھی مشکل ہے زیارت کر۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں اس قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حتی عند القبر الحسین علیہ السلام دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ یہاں کوئی دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوتی، دنیاوی دعا ہو، اخروی دعا ہو، کوئی بھی دعا ہو، تحت القبۃ الحسین علیہ السلام دعائیں استجابت پاتی ہے۔
इसी मकाम पर इंसान आकर खुदा का वली बन जाता है। इसी मकाम पर इंसान आकर उसके तमाम बस मांगने का तरीका आ जाए। मांगा कैसे जाता है, मांगने का सलीका इंसान को आ जाए। शख्स जो मांग रहा है कैसे मांग रहा है। बाज दुआएं मुस्तजाब हो जाती है, लेकिन दुआएं ताखीर उसमें आ जाता है, और ताखीर की भी काफ़ी सारी उसके वजूहात होते हैं। या तो इंसान के खुद उसके लिए वो चीज़ बेहतर नहीं होती, या बाज़ जगह पर अगर बेहतर भी है, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि इंसान उस खैर से दूर जाता है। मुनाजात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में फरमाया कि खुदाया उस गुनाहों को बख्श दे कि जो नेमत इलाहिया और मेरे दरमियान हायल हो चुके हैं। अहादीस में भी मौजूद है कि कुछ ऐसे गुनाहें हैं कि जो इंसान को नेमत से दूर कर देता है। औलाद की नेमत से दूर है, हो सकता है इंसान किसी ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हो चुका है। पहले तौबा कर, तौबा करेगा तो वो नेमत आप तक पहुंच जाएंगे। तौबे का दरवाज़ा खुला है, शर्त उसमें यह है कि खुलूस है कि नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारी क़ुव्वत इरादी इस कदर ज़ईफ़ है कि 2 दिन हम अपने तौबे पर अमल नहीं कर सकते। चीज जाई के इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी उस तौबे के ऊपर कायल हो जाए। अहद बिल वफ़ा ज़रूरी है, किस कदर आप अहद बिल वफ़ा कर सकते हैं। तौबे का मतलब ही अहद बिल वफ़ा है कि आपने जो तौबा कर लिया अल्लाह उसको छोड़ देगा। वो जिस अजाब का आप मुस्तहक हो उसको अल्लाह बख्श देगा। लेकिन क्या आप जो है अपने अहद पर वफा करने वाले हैं या नहीं है। बहुत सारी नेमात से हम अपने आमाल की वजह से दूर हो जाते हैं कि दर हकीकत सबसे अजीम नेमत विलायत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है कि इंसान अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम हकीकी एतबार से उस ज़वाते मुक़द्दसा को नूरानियत के लिबास में पहचान सके। इरफान मौला के लिए, अपने हवाइज के बरामदगी के लिए और हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।